یہ کیا سماعت ملتوی ہوگی ہے سر؟ کیوں ملتوی کر دی؟ ہفتے کے اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آخری ہفتے میں اس میں کے پی کا بجٹ کب پیش ہو رہا ہے؟ دیکھو کے پی کے بجٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں تک پیش ہو جائے گا۔ جمعے کا کہہ رہے ہیں سر، کہہ رہے ہیں ملاقات ہو جائے گی۔ دیکھو اس میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں بنانا چاہیے بجٹ کو۔ بجٹ ایک آئینی ذمہ داری ہے، وہ نبھانا ہر صورت میں صوبائی حکومت کو کرنا پڑتا ہے۔ ہماری خواہش ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی خواہش تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی بجٹ ہم تب پیش کریں گے جب ہمارے پاس خان صاحب سے ملاقات ہوگی، اور بجٹ پہ بڑا کیٹیگری کے لیے ہم نے یہی کہا تھا، اور علی سہیل افریدی صاحب نے بھی بڑا کلیئرلی اس کو کہا تھا کہ جب میں خان صاحب کے ساتھ ملوں گا ان کی رائے مشورہ کروں گا، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ بعض سیکٹروں میں فار انسٹنس ہیلتھ اور ایجوکیشن میں زیادہ پیسہ الوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی جب ان سے میری ملاقات ہوگی اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ لیکن obviously سہیل افریدی صاحب چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، اس کی ایک کیبنٹ ہے، اس کے ساتھ ٹیم ہے فائنانس کی، اس کے پاس لا منسٹری ہے، اس کے پاس اے جی ہے، جو میرے انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کو جو رائے وغیرہ ملی ہے کہ جی صوبے کے لیے اگر بجٹ آپ نہیں پیش کریں گے یا بجٹ میں 3 مہینوں وغیرہ کا ہوگا تو کیا کچھ مشکلات آ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے صوبائی حکومت اس سب چیزوں سے ویجیلنٹ ہے اور وہ ان کا فیصلہ یہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہتری ہوگی۔ صاحبہ نے آج کہا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی جواز تھا بجٹ، آپ بجٹ کو تھوڑا سا 3 مہینے کے لیے ڈیلے کر کے پریشر ڈال کے ملاقات کر سکتے تھے، فیملی کی بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی، تو سر پھر یہ اچانک فیصلہ کیوں کر لیا گیا؟ نہیں دیکھو اچانک کے فیصلے کی بات نہیں ہے، وہ صوبے کیا ہے کل بجٹ پیش ہونا ہے، صوبے کا پاس اختیار ہے، وہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کرے، وہ 1 سال کا بجٹ پیش کرے، 3 مہینے کے بعد بھی بجٹ پیش ہوگا تو دوبارہ ہوگا۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے مشورہ کرنا ہے تو وہ نے فائنانس منسٹری سے مشورہ کرنا ہے۔ اس میں تو کل بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے میرا خیال ہے شوکت یوسف زید صاحب نے، اور وہ سارا اس نے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے درمیان کو مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ مذاکرات کا ہم بڑے عرصہ سے سن رہے ہیں اور بڑا عرصہ ہو گیا کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں، کل مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات ہے جو آگے کی طرف بڑھ نہیں رہے، اور ہم نے تو میں نے کل بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہم چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے مذاکرات ہو، جمہوریت کے لیے ہو، یہ ملک مضبوط ہو۔ دیکھو جس طریقے سے ابھی یہ MOU سائن ہونے جا رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور پورے سارے پاکستانی اس بات سے خوش ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوگی جب خان صاحب باہر ہوں گے۔ تو آپ رکاوٹ کون ہے اس وقت آپ کے ساتھ؟ دیکھیں حکومت لیٹ کر رہی ہے، حکومت کو چاہیے کہ عاشق زید صاحب کے ساتھ آگے ہاتھ بڑھائیں، آئیں، عاشق زید صاحب کے پاس اختیار ہے، وہ جیسے چاہے۔ آپ لوگوں کی ملاقات کراؤں گا اگر آپ 1 سال کا بجٹ پاس کرتے تھے، رات کو انہوں نے یہ بات کی ہے، تو سر اب تو بجٹ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ 1 سال کا، دیکھیں تو پھر کیا ملاقات؟ بات دراصل یہ نہیں ہے کہ کنڈیشنیں لگاؤ بجٹ ہم نے پاس کرنا ہے تو ہم نے حکومت کے لیے نہیں پاس کرنا ہے، وفاقی حکومت کے لیے کہ یہ وہ کرو، یہ صوبے کی ایک ذمہ داری ہے اور عوام کے لیے، اور عوام آ رہی ہے اور ہمیں ووٹ دیا ہے، یہ اس کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں البتہ یہ ضرور کہوں گا یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، SOP کے مطابق ہے، آرڈر کے مطابق ہے، رولز کے مطابق ہے۔ یہ 26واں مرتبہ ہے کہ ہم ادھر آ گئے، میں تاریخیں لکھتا ہوں، 26 ٹائم ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے تھے، ہمیں ریلیف نہیں ملا، کیوں کر نہیں ملا؟ یہ مجبور ہمیں کر رہے ہیں کہ میں نے تو بارہا کہا ہے جب آپ عدالتوں کے دروازے بند کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، دیر سے انصاف کریں گے تو لوگ قانون میں اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ آپ ایسے چاہتے ہیں؟ ایسا ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں لیکن اگر محبوب لیڈر کو آپ جیل میں رکھتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کی ملاقات تھی، بیوی کی ملاقات تھی، آپ 5ویں مرتبہ خدا را سوچیں 5ویں مرتبہ آپ اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کس ہاسپٹل لے کے گئے، کیا علاج ہوا، مجھے جو بتایا گیا کہ اس علاج کے لیے صبح کے وقت ہم نے کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ ختم کریں، صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں، یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے بشرا بی بی کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ، یہ آپ ہمیشہ ون سے اپوزیشن میں چل کیا رہا ہے اس وقت؟ سر کوئی نہیں چل رہا، اگر ہمارا کوئی چلنا شروع بھی ہوا تو ہم عوام سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، ہم عوام کو بتائیں گے، لوگ چیمی گوئیاں نہ کرے، لوگ سورس رپورٹیں نہ کوٹ کرے۔ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس اندھیری رات میں نہیں ہوگی، دن کی روشنی میں ملاقات ہوگی، ملاقات کریں گے، واپس آئیں گے، خان صاحب کی بات کریں گے، خان کا صحت کا پورے قوم اور ملک کو بتائیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے۔ اور جب خان صاحب سے بات ہوگی
हुकूमत से बात होगी तो वो भी आवाम को बताएंगे। अच्छा, कोई आपकी जो अलीमा खान साहबा ने अभी कहा है कि हम अदालतों से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, तो पार्टी को चाहिए कि वो अवामी प्रेशर बढ़ाए, तो आप लोग प्रेशर बढ़ाएंगे फिर? देखो हम वो भी करेंगे और वो सही फरमा रही हैं कि देखिए अदालतों से हमें उम्मीद नहीं, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और उम्मीद हम कर रहे हैं और अदालतों के पास आ गए, लेकिन अदालतें ही जो हमें कह रही कि हमसे उम्मीद ना लगाओ। अगर अदालतों से हम उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन अदालतें मेरा ख्याल है कह रही है हमें हमसे उम्मीद ना लगाओ, क्योंकि 25 मरतबा आज 26वां मरतबा है हम अदालत के पास आ रहे हैं। आप हमारे अपीलों को सुन रहे हैं, अपीलों की हमारी कोशिश यही थी कि आप अपील न सुने, अपील अपनी मर्जी से सुने। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि देखो अगर हाई कोर्ट से एडवर्स ऑर्डर आए तो उससे एडवर्स इम्पैक्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत के साथ आप लोगों की बातचीत होती है, हुकूमत क्या आप लोगों की मुलाकात करवा सकती है? और दूसरा, महमूद खान नचबदी की ये हवाले से ये कहा जाता है कि उनकी बातचीत राना सनाउल्लाह के साथ चल रही है, तो राना सनाउल्लाह या हुकूमत शहबाज शरीफ, आप समझती हैं कि उनके अंदर इतना दम खम है कि वो आप लोगों की नहीं, मुलाकात करवा उन्होंने ये नहीं कहा हमारी कोई बात किसी से नहीं चल रही। यही तो हम कह रहे हैं कि जी सारा कुछ स्टेल मेट है, कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ ज़बानी जमहर तक है कि जी मुलाकात कर, वो करो, डायलॉग करो, वो कहते हैं डायलॉग करो, हम कहते हैं डायलॉग करो, कब करो, किधर बैठो, कहाँ बैठो, क्या टर्म्स कंडीशन होगी, कहाँ होगा, कहाँ बैठेंगे, क्या TORs होंगे, ये अच्छा साहब के साथ मैंडेट है और इसमें देर नहीं होनी चाहिए। जो सियासी मसाइल का सियासी कुछ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग स्टेप लेते हैं, मुफाहमत की तरफ जाते हैं, लेकिन अलीमा खान कारकुनान को वहाँ पे गाल दे देती है और बड़ी तादाद में नहीं, ऐसी बात नहीं, ये वो लोग ये बातें कर रहे हैं, ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो पार्टी और खान साहब की फैमिली के दरमियान तफावत डालना चाहते हैं। हम हमेशा से फैमिली, देखो मैंने हमेशा से फैमिली की रिस्पेक्ट की, रिगार्ड की और हम कभी एडवर्स कमेंट्स नहीं करेंगे। खान साहब की फैमिली के पास फुल इख्तियार है, जैसा चाहे वो करें।